تو جو ابھی تک کیس سامنے آیا ہے اس کے مطابق اس کیس کی دو جورسڈکشنز بنتی ہیں. ڈفرینٹ کرمنل ایکٹس جو ہیں وہ دو جورسڈکشنز میں ہوئے ہیں. وہ مبینہ طور پر جو ہے انگلستان میں، انگلینڈ میں اور پاکستان میں ہوئے ہیں. تو یہ دو الگ الگ جورسڈکشنز ہیں. انگلینڈ میں بقول جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اگر کسی کو میرے سے زیادہ لیٹسٹ معلومات ہوں تو وہ مجھے بتا دے. تو وہ جو انگلینڈ کی جورسڈکشن میں جو ہوا ہے وہ جو ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کو شکایت ہے کہ انہوں نے ان پہ اسالٹ کی ہے اور ان کا جنسی استحصال کیا ہے. یہ انگلینڈ کی ہے. اس کے بعد جو پاکستان میں ہے وہ ایک دو لوگوں کے اوپر، جس کے اندر سب سے پیش خالد محمود شاہ صاحب ہیں، وہ ہے. تو اس کو میں ایک ایک کر کے لیتا ہوں، اس میں سے پھر سوال آگے سے نکلیں گے یا باتیں آگے سے نکلیں گی تو انشاءاللہ وہ کر لوں گا. کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے میں اس کو ریپ اپ کر دوں، چونکہ میں وہ ٹریول کر رہا ہوں اور وہ سفر میں ہوں. ویسے سیر کے لیے کہیں جا رہا تھا، میرا خیال تھا 5 بجے تک پہنچ جاؤں گا، اگر رستے میں رک کے جو ہے نا وہ بات کر رہا ہوں، بس اتنی سی بات ہے. تو یو کے میں بقول ریومرز کے، بقول رپورٹس کے جو ہے وہ پولیس کے انڈر انویسٹیگیشن ہے. اور پولیس نے اس کے اوپر کوئی ایک پریس ریلیز بھی دی ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنے جو ہے وہ کہاں کون سی جگہ پہ یہ ہوا ہے اور اس کا کیا ہے. بقول میں نے ڈائریکٹلی نہیں وہ پریس ریلیز پڑھی، لوگوں کی جو ہے فارورڈ سے پڑھی ہے، تو اس لیے یہ اوتھینٹک ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو. بہرحال سمان نیوز میں آیا ہے، ایک دو اور نیوز آؤٹ لیٹس میں آیا ہے، مگر وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پر اس کو اس لیے جب تک آپ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہ لیں اس وقت تک کہ سب جو ہے وہ کنفرم نہیں. اگر کسی نے کنفرم کیا ہے تو وہ پلیز جو ہے وہ پولیس کی ویب سائٹ سے پڑھا ہے کہ وہ کاروائی وہ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن، تو وہ اس کو لکھتے ہیں. اب یو کے میں کیا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن کا کوئی اسٹیچوٹ آف لیمیٹیشنز نہیں ہے. یعنی کہ کوئی چیز 5 سال پرانی ہے، 10 سال پرانی ہے، 20 سال پرانی ہے، 30 سال پرانی ہے، اس کے اندر کرمنل کیسز کے اندر اس کا کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی اس کے ٹائم پیریڈ کی، ایج کی. مگر جو سول کیسز ہیں اس میں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ تو کرمنل کیس ہے، اس کی اگر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اس پہ کوئی ٹائم بار نہیں ہوگا. تو یہ کہہ دوں کہ ٹائم بار نہیں ہوگا، وہ ان کے خلاف جو ہیں وہ شواہد اکٹھے کیے جائیں گے. اب یونائٹڈ کنگڈم میں یا انگلینڈ میں، چونکہ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کا پروسیکیوٹر سسٹم ذرا فرق ہے، تو انگلینڈ اور ویلز میں یہ ان کا ایک ہی ہے. یہ کراؤن پروسیکیوشن سروسز ہیں، وہ ایک الگ ادارہ ہے جس کو ہم پبلک اٹارنی کہتے ہیں یا اٹارنی جنرل جہاں پاکستان میں کہتے ہیں. وہ بحق سرکار، وہ سرکار کی طرف سے پروسیکیوشن کرتا ہے. اور یہ انگلینڈ کے ملک میں کرمنل پروسیکیوشن ساری کی ساری سرکار ہی کرتی ہے. سرکار پہلے دیکھتی ہے کہ ایویڈنس ہے کہ نہیں، انویسٹیگیشن اس کی کرتی ہے. یعنی کہ کراؤن جو ہے، کراؤن میں نے حکومت، تو کراؤن پروسیکیوشن سروسز جو ہیں وہ پولیس کی انویسٹیگیشن کو اینالائز کر کے ان سے مل کے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اس کو پروسیکیوٹ کرنا فائدہ مند ہے کہ نہیں. یعنی کہ یہ کنوکشن کی کوئی پروبیبلٹی ہے کہ نہیں، اس پہ اتنا ایویڈنس ہے کہ نہیں کہ یہ بندہ اس پہ کنوکٹ ہو سکے. اب وہ ایویڈنس جو ہے نا اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں. ریپ کیسز میں اور انسیسٹ کیسز میں، جہاں پہ گھریلو لوگ جو ہوں وہ جنسی استحصال کریں کسی بچی کا، ایسے کیسز میں بہت کم لوگ سامنے آتے ہیں. چونکہ ایویڈنس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایویڈنس عورت کو یا بچے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، لڑکے بھی شکار ہوتے ہیں. وہ جو ایویڈنس دینا اور گواہی دینا نا، وہ ان کو زیادہ ٹارچر لگتا ہے بنسبت اس چیز کے جس میں سے وہ گزر چکے ہیں. اس میں سے وہ گزر چکے ہوتی ہیں، مگر وہ ایویڈنس دینا جو ہے نا وہ ٹارچر ہوتا ہے. اس کیس میں وہ مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ندا جو ہیں وہ انہوں نے آلریڈی 2-3 لوگوں سے بات شیئر کی ہوئی تھی. ان کی والدہ کے پاس ان کو پتا تھا، مرزا مسرور صاحب کو پتا تھا، مرزا مسرور صاحب کی وائف سبوی بیگم کو پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ہوا ہے، یا یہ مبینہ طور پر کہتی ہے یا الج کرتی ہے یا الزام لگاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو اس لیے وہ گواہیاں تو ہوں گی. اب ڈائریکٹ گواہی جو ہے نا وہ ان کی ندا کی اپنی ہوگی، ان کی وائف کی ہوگی، یا ان کی فرینڈز کی ہوگی، یا ایسے لوگوں کی ہوگی جنہوں نے
لقمان صاحب کے ان کے والد صاحب کے نام سے سنا، یا انہوں نے ان کو آبزرو کیا یا دیکھا، یا بیہیویئر سے ہوگی، سائیکیٹرسٹ کا بھی بیچ میں ہوگا، جو ان کا سائیکیٹرسٹ ہے اس کا بھی ایویڈنس ہوگا، اس طرح کر کے ایویڈنس ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ایویڈنس کی طرف اتنا جائے گا۔ میرے خیال میں اگر کراؤن پروسیکیوشن سروسز نے اس کیس کو لے لیا تو میرا خیال ہے کہ اس کی شرمندگی ختم کرنے کے لیے میاں لقمان صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز کر جائیں گے اور وہ پلی لے لیں گے، گلٹی پلی۔ یہ میرا خیال ہے کہ وہ گلٹی پلی لے کے جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ جیل وغیرہ کاٹ کے تو وہ پھر کہیں گے جی میں باقی کو کنٹیسٹ نہیں کرتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس کیس میں جو یو کے میں کیس ہے مرزا لقمان صاحب کے خلاف، وہ اس کو کسی پوائنٹ پہ آ کے ندا خود ہی وڈرا کر لیں، کیونکہ وہ فیملی ہے، فیملی میٹر ہے، کلوز فیملی ہے۔ تو وہ یہ کہ ان کا مقصد جو ہے، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا مقصد کہاں پہ ہے، مگر کراؤن جو ہے نا وہ وڈرا نہیں کرنے دے گا۔ یہ فرق ہے پاکستان میں اور انگلینڈ میں، کہ اگر کراؤن کے پاس ایویڈنس ہے نا تو کراؤن جو، اور ایویڈنس کے اندر اگر یہ وٹنس کے بغیر ایویڈنس مل جاتا ہے ان کو، یعنی کہ ندا کے بغیر ایویڈنس مل جاتا ہے، پھر کراؤن وڈرا نہیں کرے گا۔ ندا بے شک خود وڈرا کرنا چاہیں، کراؤن وڈرا نہیں کرنے دے گا، وہ ان کو خود کرے گا پروسیکیوٹ، اگر ان کو انڈیپینڈنٹ وٹنسز اور انڈیپینڈنٹ ایویڈنس ان کے پاس ہو۔ تو یہ ہے اس کا جو ایک گیس ہے، ایک اندازہ ہے کہ یہ کیس کیسے پروسیڈ کرے گا۔ ایوری تھنگ ریلائز آن وٹنسز اینڈ ایویڈنس، کتنی اسٹرانگ ہے تاکہ یہ آگے جائے کراؤن پروسیکیوشن کے سروسز کے پاس، پھر ایویڈنس اور وٹنسز وغیرہ کا ہوگا کہ وہ پھر آگے کیسے جائے، اس سے آگے یعنی کہ ٹرائل پہ جائے، ٹرائل پہ آ کے پھر فیصلہ ہوگا کہ وہ گلٹی پلیڈ کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہ میں آپ کو مختصراً اس کا جائزہ دے رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ اپیل کا سٹیج ہوتا ہے کہ پھر وہ اپیل کر سکتے ہیں، یا اپنی کنوکشن کے بعد وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ کراؤن پروسیکیوشن اگر ہار گئی وہ شاید اپیل نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی قانونی مسئلہ ہوا تو ٹھیک ہے، مگر اگر ایویڈنس کا مسئلہ ہوا یا کوئی تو ان کی اپیل کرنی ہے۔ پر اگر یہ کیس انہوں نے کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ندا کے والد صاحب نے، تو وہ پھر جو ہے کیس وہ تو اپیل پہ ضرور جائیں گے۔ اگر تو پہلے گلٹی پلی کر کے چپ کر کے وہ ایک گمنامی کی زندگی میں انٹر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، مرزا مغفور صاحب نے میرا خیال ہے کہ ڈینائی کیا ہے، انہوں نے ڈینائی نہیں کیا۔ تو یہ ہے مختصراً جائزہ یو کے کی کارروائی کا کہ کیسے یہ پروسیڈ ہوگی۔ اب وقت کے مطابق کراؤن پروسیکیوشن سروسز کم از کم 2-3 مہینے تو لیں گے، اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی لیں، اور بعض دفعہ جو ہے وہ سال سے اوپر بھی چلا جاتا ہے، ڈیپینڈنگ آن لوڈ اینڈ ڈیپینڈنگ آن دیئر وچ ایور وے تھنگس آر گوئنگ۔ تو اور وہ اور بچوں کو بھی دیکھیں گے، اور لوگوں کو بھی دیکھیں گے، پورا وہ پھر کمپلیٹ جائزہ ہوگا، جس کے اندر وہ دیکھیں گے کہ ان کی باقی بہنوں کا کیا، اگر اپنے بہن بھائی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہیں کہ نہیں، یا ہمسایوں کے بچوں کا، یا اور فیملی کے بچوں کا، یہ بھی ان کے پورا آئے گا ان کے جب وہ انویسٹیگیشن کریں گے نا۔ اس لیے تھوڑی دیر لگتی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑی تھورلی جو ہے نا یہ جو پولیس ہے وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے، پھر وہ ایویڈنس لے کے وہ کراؤن پروسیکیوشن سروسز کو دے گی، اور اس کے بعد کراؤن پروسیکیوشن سروسز جو ہیں وہ اس کو پروسیڈ کریں یا نہ کریں، وہ انویسٹیگیشن کی سٹرینگتھ پہ ہوگا، اور وہ وٹنسز اور ایویڈنس کی سٹرینگتھ پہ ہوگا۔ تو یہ تو ختم ہوا انگلینڈ میں جو یہ کیس کا سکوپ ہے۔ جی محترم، آپ نے جو یہ کہا کہ مرزا لقمان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا، تو مرزا مسرور صاحب نے ڈینائی کیا۔ مرزا مسرور صاحب نے کس چیز سے ڈینائی کیا؟ مرزا مسرور صاحب کا تو صرف یہ ہے نا کہ انہوں نے ان کے سامنے اپنی فریاد بار بار رکھی اور انہوں نے توجہ نہیں دی، تو کیا ان کا ڈینائی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات۔ میرا مطلب مرزا مغفور احمد تھا، مرزا مسرور نہیں۔ مرزا مسرور کے بھائی مرزا مغفور جو کہ ایک رپورٹ میں آئے تھے، یا وہ آڈیو میں بھی ان کا ذکر تھا، پر کیسے ذکر تھا یہ نہیں پتا، مگر یہ کہ ہاں مرزا مسرور صاحب کی جو لائبلٹی ہے وہ میں بیچ میں بھول گیا، تو وہ اس پہ میں تھوڑا سا کر کے تو انگلینڈ کا جو ہے نا اس کو کلوز کرتا ہوں۔ جی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ انگلینڈ میں کس کس سے تفتیش ہو رہی ہے؟ اگر تو یہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور کراؤن پروسیکیوشن سروس اس کو کرے گی، اگر تو وہاں تک بات پہنچتی ہے تو پھر یہ لازمی ہے کہ جو ہے وہ جماعت کے کردار کے اوپر تھوڑا سا دیکھا جائے گا،
کہ یہ جو ہے ان کے کردار کے اندر ان کی جو ٹیچنگز ہیں اور ان کی جو وہ کمیونٹی کے اندر لیگل کی طرف لوگوں کو جانے نہیں دیتے، اس چیز کا اثر اس چیز کی وجہ سے تو نہیں ہوا، اس پہ غور ہوگا۔ جی یہ میں بالکل نہیں بتا سکتا، میرے تو علم میں ہے ہی نہیں ہے۔ جو ریومرز ہیں ان پہ آپ کو پتا ہے کہ میں ریومر کو ریپیٹ نہیں کروں گا یا اس کو، مگر یہ کہ تفتیش جو ہے وہ اگر ہو رہی ہے تو وہ ان کے فادر پہ ہو رہی ہوگی، چونکہ جب یہ بچی تھی تو یہ انگلینڈ میں تھی، اور جب وہ ہوگی تو جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ پولیس یا کراؤن پروسیکیوشن سروسز اس کو ایک پیٹرن کر کے جماعت کے اوپر تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرے۔ جماعت کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل چھوٹی سی ہو، معمولی سی ہو سکتا ہے وہ ڈیپ ڈیٹیل میں جائیں، مگر جماعت اس کو اپنے اوپر پڑھنے نہیں دے گی۔ مگر یہ جو آڈیو ٹیپ ہے نا، اگر یہ اس کو مرزا مسرور آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ یہ مرزا مسرور نے کہی ہے، تو پھر لازمی یہ نظام جو ہے اس کو افیکٹ کرے گی اور جماعت کی تحقیق ہوگی، اگر اس کو فورینزک ٹیسٹ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ یہ واقعی مرزا مسرور صاحب کی آواز ہے۔ اس کے لیے ان کو مرزا مسرور صاحب سے ایک دفعہ ملنا ضرور ہوگا ان کی آواز کو کمپیئر کرنے کے لیے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس آڈیو ٹیپ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے اندر ایک چیزیں موجود ہیں جو کہ انڈیویجول اور کمیونٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو پھر وہ مسرور صاحب کی آواز کو کمپیئر کریں گے اس آڈیو ٹیپ کے ساتھ۔ اب آگے مسرور صاحب جو ہیں ان کے دو پہلو ہیں، مرزا مسرور صاحب کی انوالومنٹ کے دو پہلو، ایک ان کا انڈیویجول پہلو ہے جو اس ٹیپ کے واسطے سے ہے کہ ان کا ندا کے کیس کے اندر اس کو سپریس کرنا، کیا وہ اسپریچول گائیڈنس تھی یا کیا وہ یعنی کہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سٹیپ لیا تھا، تو یہ ایک ان کا اس کیس کے اندر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا اوور آل جماعت کے اندر رول ہے کیا وہ کرمنل انویسٹیگیشنز کو آتھورائز کر سکتے ہیں جماعت کے اندر، یا وہ کرمنل جو انویسٹیگیشنز ہیں ان کو وہ ریفر کرتے ہیں، ان کا ریفرل ریٹ کیا ہے، اس کے اوپر لازمی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر تحقیق ہوگی۔ تو مختصراً یہ کہ مرزا مسرور کے بارے میں دو پہلوؤں پر غور ہوگا، ایک ان کا انڈیویجول رول ان نداز کیس، اور دوسرا ان کا ایز اے ہیڈ آف اے کمیونٹی کہ انویسٹیگیشن آتھورائز کرتے ہیں نہیں کرتے، کن کرائٹیریا کی بیس پہ آتھورائز کرتے ہیں، کرمنل انویسٹیگیشن کو کیوں وہ روکتے ہیں یا کرتے ہیں۔ اب یہ بتاتا چلوں کہ سول کیس کے اندر آربیٹریشن جو ہے وہ چلتی ہے، کمیونٹی آربیٹریشن، حکومت کہتی ہے سول کیس اپنے پاس ہی رکھو، جو فیصلہ کر سکتے ہو کر لو، سالسی کر لو، آربیٹریشن بیورو کے پاس چلے جاؤ، فیملی کو بٹھا لو، کوئی زمین کا جھگڑا ہے کوئی اور ہے، حکومت کو انوالو نہ کرو، سول کیس سے ان کو کوئی نہیں، دونوں پارٹیز راضی، سول کیس ختم، ٹھیک ہے۔ کرمنل کیس میں سرکار کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، سرکار نہیں چاہتی کہ سوسائٹی کے اندر کرمنل کیس ہو، یا کوئی وکٹم جو ہے جو مظلوم ہے وہ اس کو چپ کرایا جائے۔ تو یہاں پہ آ کے اس رول کے اوپر جو ہے نا، اس کردار کے اوپر کہ یہ صرف ندا کا کیس تھا یا جنرلی مرزا مسرور کے پاس وہ اتھارٹی ہے کہ وہ آتھورائز کرے کہ کس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی، اور کیا وہ کرمنل انویسٹیگیشن کو ڈسکریج کرتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر پولیس اینڈ دین اف ریکوائرڈ سی پی ایس کراؤن پروسیکیوشن سروس جو ہے وہ اس کے اوپر غور کرے گی۔ تو یہ اب تک ہم نے جائزہ لے لیا انگلینڈ میں مرزا لقمان صاحب کی لائبلٹی کا، اور اس کے پروبیبل پاتھس جو ہیں، جو رستے ہیں جن سے وہ کیس گزر سکتا ہے، ان کو ہم نے بریفلی ڈسکس کر لیا۔ سیکنڈ جو ہے وہ ہم نے مرزا مسرور صاحب کی اس کیس میں لائبلٹی اور جنرل لائبلٹی، اور وہ کتنے حد تک اس کے اوپر بات وہ کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر وہ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی وہ حکومت کو ریکمینڈ کریں کہ اس کی الگ انویسٹیگیشن کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کا جو جماعتی پہلو ہے، ہم صرف اس کیس پہ فوکس کر رہے ہیں، آپ اس کا جو وائڈر ایسپیکٹ ہے نا اس پہ فوکس کریں، اور اس کے اندر پارلیمنٹیرین بھی کچھ انوالو ہوں گے، کچھ ان کے اور بھی سپورٹرز انوالو ہوں گے، یہاں تک بھی بات پہنچ سکتی ہے۔ انڈیویجول کیس تو بہرحال ہوگا اس میں تو مرزا مسرور صاحب کی جو کہ آڈیو ہے اس میں مرزا مسرور صاحب کا بیان ہوگا اور اس کے اندر ان کی آڈیو کمپیئر ہوگی۔ ہاں، جو اوور آل جماعت کا کردار ہے کرمنل کیسز میں اور ہراسمنٹ میں، اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا نہ ہو۔
جی ٹھیک ہے، اب آپ پاکستان کے حوالے سے بھی بتائیے کہ پاکستان میں بھی کیا پرانے سے پرانا کیس بھی ہو تو میرا مطلب ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے یا پھر پرانا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ جی، پاکستان کے اندر جو ہے اسٹیچو آف لمیٹیشنز میرا خیال ہے کہ بعض کرمنل کیسز میں ہے. اس طرح کے جو کیسز ہیں ان میں شاید نہ ہو. اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے، میں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا ہے مگر انہوں نے کنفرم نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ سرکار جو ہے وہ ایکٹیولی پروسیکیوٹ نہیں کرتی. وہ کمپلینٹ پہ بھی وہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، وہ ایف آئی آر پہ بھی کر سکتی ہے، پر وکٹم کا پاکستان میں موجود ہونا ضروری ہے، حاضر ہونا ضروری ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ندا کے کیس میں وہ حاضر ہو یا نہ ہو. اور جو پہلے بتایا ہے کہ خواتین جنرلی یہ کرائمز کو رپورٹ نہیں کرتی، ایویڈنس نہیں دیتی، وہ اس کیس میں نہیں ہے. اگر یہ پاکستان میں ایف آئی آر کٹوانا چاہیں تو کٹوا سکتی ہیں، لاز ہیں جن کے تحت وہ ایف آئی آر کر سکتی ہے. مگر پاکستان میں ایویڈنس کے سرکمسٹینشل ایویڈنس جو ہے اس کے رولز بڑے اور طرح کے ہیں. وہاں پہ اینی گواہ جو ہے نا ان کے اوپر بڑی ریلائنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اینی گواہوں کے اوپر کہ بھی وہ گواہ جس نے ان کو جاتے دیکھا کسی گھر میں، کسی جگہ میں، کسی بلڈنگ میں، کسی اور کو جاتے دیکھا، انہوں نے کسی کو اگر کہا تو اس نے کیا سنا، ان سے ڈائریکٹ جو ہے اس نے سنا کہ اس نے کسی اور کے توسط سے سنا. تو اگر کسی اور کے توسط سے سنا تو وہ ہیئر سے آ جائے گی. انگلینڈ وغیرہ میں سرکمسٹینشیل ایویڈنس بہت کردار ادا کرتا ہے اور کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. یہاں پہ کراس ایگزامینیشن اور جو ڈائریکٹ ایگزامینیشن ہوتا ہے وٹنسز کا، گواہوں کا، پاکستان میں وہ زیادہ تر اینی گواہ اور اینی شاہد اور جو خود یہ کہہ سکیں. اور پاکستان میں جھوٹی گواہیوں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارا جو ہے وہ کردار ہوتا ہے اور گواہوں کو انٹیمیڈیٹ بھی کیا جاتا ہے جو کہ ویسٹرن کنٹریز میں نہیں ہوتا. مگر یہ کہ پاکستان میں وہ اس کا سکینڈل زیادہ بڑا بننے کے چانسز زیادہ ہیں. تو یہ کچھ فوائد ہیں اور کچھ نقصانات ہیں پاکستان کے سسٹم کے، جس طرح کہ انگلینڈ کے سسٹم کے کچھ فوائد ہیں، کچھ نقصانات ہیں. پھر پاکستان کا جو کیس ہے نا اس کے اندر کنسنٹ کا جو ہے نا وہ مسئلہ آ جائے گا. انگلینڈ کے کیس میں چونکہ وہ بچی تھیں تو کنسنٹ نہیں آتا، وہ کرمنل کیس بہت اسٹرانگ ہے. یہاں پہ کنسنٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس سے پہلے ان کے کیا تعلقات تھے اور جو ہیں جن پہ وہ الزام لگا رہی ہیں کہ پہلے سلام دعا تھی، فون کالز تھیں، غیر بندے تھے، کیا باتیں ہوئیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے اندر آ کے نا پھر وہ عورتوں کے کریکٹر کے اوپر بھی، حالانکہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں بھی ذرا بہت کم ہو چکا ہے، مگر اس کی کمپیریٹیولی پاکستان کے اندر عورت کے کریکٹر کے اوپر بھی جو ہے وہ سوال ہوتے ہیں کراس ایگزامینیشن میں، یا وہ اگر خود گواہی دے، اگر وہ خود وٹنس ہو تو وہاں پہ بھی سوال جو ہے نا وہ اٹھائے جا سکتے ہیں. یہ ہونا نہیں چاہیے مگر یہ ہر جگہ ہوتا ہے. کئی جورسڈکشن میں بہت کم ہوتا ہے، کئی جورسڈکشن میں لا ہے کہ یہ آپ پوچھ ہی نہیں سکتے اس کی پاسٹ کے بارے میں، مگر یہاں پہ جو ہے نا وہ سوال ہوں گے. اس کے اندر پھر جو ہے نا وہ جو وکٹم ہوتا ہے نا وہ پھر اس کو اسالٹ کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ نہیں کرتا، وہ ایف آئی آر نہیں کٹواتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ کمپلینٹ یا ایف آئی آر، کمپلینٹ پہ کم ہی ہوتا ہے انویسٹیگیشن، ایف آئی آر پہ زیادہ ہوتی ہے. تو ایف آئی آر جو ہے وہ ان کو خود کٹوانی پڑے گی اور ان کو پوری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دینی پڑے گی. پھر وہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوتا ہے پولیس کا وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا، پھر چارجز فریم ہوں گے اور چارجز مجسٹریٹ کے سامنے فریم ہوں گے اور وہ جو چارجز جب لگ جائیں گے تو اس کے بعد ٹرائل ہوگا، سیشن کورٹ میں ٹرائل ہوگا اور اس کے بعد پاکستان میں تو لازمی اپیل ہوتی ہے، ہر کیس کی اپیل ہوتی ہے. تو وہ اگر وہ کنوکشن ہو جائے تو لازمی اپیل ہوتی ہے، چونکہ ہائی کورٹ میں اپیل، پھر وہ سپریم کورٹ میں اپیل، پھر بیل، یہ بہت سارے جو ہے نا سٹیپس یہاں پہ ہمارے پاس وہ فرسودہ انگریزی نظام ہے جو کہ ہم نے امیر اور طاقتور لوگوں کے لیے تھوڑا سا ٹیلر کیا ہوا ہے آہستہ آہستہ. تو وہ اس کے اندر امیر اور طاقتور کو جو ہے وہ بہت ساری سہولیات حاصل ہیں. اور ان کی عمر جو ہے وہ اب 30 سے اوپر تھی جب کہ یہ واقعات یا 20s میں ہوں گی، تو وہ ایڈلٹ تھی. تو وہ جو ہے نا وہ آٹومیٹک کرمنل کیس نہیں بنتا جب تک کہ اس کے اندر کنسنٹ کا ایلیمنٹ ہو. اب کنسنٹ کے ساتھ بھی پاکستان میں ایڈلٹری ایک جرم ہے، تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ آ کے پھر دونوں پارٹیز کی لائبلٹی ہو جاتی ہے. مگر کورٹس ان پریکٹس جو ہے ضیاء الحق کے دور میں تھا، مگر آج کل کورٹس جو ہیں وہ ان پریکٹس اس چیز کو آٹومیٹیکلی ریپ کو کنسنٹ کی غیر موجودگی میں اس میں زنا میں کنورٹ نہیں کرتی.
پہلے یہ ہوتا تھا کچھ دور میں، پھر وہ بڑا یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ لا چینج ہوا، جس کی وجہ سے وہ اٹیمپٹ ریپ یا اٹیمپٹڈ ریپ جو ہے وہ کنسنٹ کی غیر موجودگی میں یا کنسنٹ کی موجودگی میں آٹومیٹیکلی زنا میں کنورٹ نہیں ہوتا. تو ویسٹرن کنٹری میں تو زنا جو ہے وہ بٹوین ایڈلٹس جو ہے وہ کرمنل اوفینس ہے ہی نہیں ہے. یہاں پہ صرف اب ایک ایسپیکٹ آ سکتا ہے پاور ڈائنامک کا، کہ پاور کے اندر وہ ہراسمنٹ جو ہے نا اس کا کیس ہے، اس کے لاز. اب جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ میشا شفیع کا کیس جو پاکستان میں چل رہا ہے کہ وہ ہراسمنٹ کی گئی، وہ ایک ہائی پروفائل کیس بن سکتا ہے، اور اس کے اوپر یہ ندا جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگلی کام بھی کر سکتی ہیں اور کنوکشن بھی ایزیلی لے سکتی ہیں بنسبت اٹیمپٹڈ ریپ کے. یہ ہے جو ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے. اب ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے یا کیا انفارمیشن ہے، وہ اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ ہو سکتا ہے میرا تجزیہ غلط ہو کہ ہراسمنٹ کے چانسز زیادہ ہیں اور اٹیمپٹڈ ریپ یا ریپ کے چانسز جو ہیں سکسیس کے وہ کم ہیں. پھر پاکستان کے اندر لیجسلیشن جو پارلیمنٹ ہے، پنجاب کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کمیشن بٹھا سکتی ہے، جس طرح کہ سمدانی کمیشن بٹھایا گیا تھا، اور جس نے ایک یہ اپنا ڈیسیژن دیا تھا جو کہ پبلک نہیں ہوا، مگر اس کے اوپر پھر وہ کاروائی ہوئی کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، یہ کھلا شہر نہیں ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ کرمنل کیسز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. یہ اس کی بھی فائنڈنگز تھیں. تو اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ لیجسلیچر اس طرح کا کوئی اور جو ہے وہ کیس بنائے، مگر وہ کیس وہ عورت کی، چونکہ عورت کا ایک خاص مقام ہے پاکستان میں، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو بوتھ، اس لیے یہ چانسز بہت کم ہیں کہ ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے عدلیہ تو سو موٹو ایکشن نہیں لے گی اس کے اوپر، کیونکہ یہ کیس پبلک امپورٹنس کا نہیں ہے. مگر جو ہے پنجاب گورنمنٹ لیجسلیچر جو ہے، پارلیمنٹ جو پنجاب کی ہے، جو اسمبلی ہے، وہ اس کے اوپر کمیشن بٹھا سکتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کرمنل ایکٹیویٹیز کو سپریس کیوں کیا گیا. مگر اگر کوئی اور کیس ہوتا شاید وہ فوراً لپک پڑتے، پر عورت کے کیس میں وہ شاید نہ کریں، کیونکہ وہ ایک سکینڈل سا بن جاتا ہے، یار کیا ایک عورت کے چکر میں تم نے یہ کمیشن بٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی فائنڈنگز بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے حق میں نہ آئیں، اور وہ اگر حق میں نہ آئیں تو جماعت احمدیہ اس کو اپنی وکٹری جو ہے وہ تصور کر سکتی ہے. تو اس لیے اس چیز کے چانسز بہت ریموٹ ہیں جو کہ یہاں پہ کمیشن بٹھایا جائے. تو لبے لباب یہ ہے، تو مختصراً یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اٹیمپٹڈ ریپ اور ہراسمنٹ یہ ہے، مگر اس کے لیے ندا کو پرسنلی FIR کٹوانی پڑے گی. تو یہ ہے لب لباب اس کا. اور باقی یہ کہ ایویڈنس کا تھوڑے سے رولز فرق ہیں، اور جو ہے عورت کی ہسٹری کے بارے میں جو رولز ہیں وہ تھوڑے سے فرق ہیں. مگر یہ کہ اور ہراسمنٹ کے کیس کے چانسز سکسیس کے سب سے زیادہ ہیں. جی پاکستان کے بارے میں کوئی سوال ہو تو پلیز کر لیجئے گا. مگر جو ایک اور ایسپیکٹ ہے نا اس کا کیس کا، اگر وہ جنرل ایسپیکٹ جو کرمنل ہے، کراؤن پروسیکیوشن سروسز جو جماعت کو انالائز کر سکتے ہیں، جماعت کے سسٹم کو انالائز کر سکتے ہیں، پر اس میں جماعت بہت حد تک بچنے کے چانسز ہیں، چونکہ وہ ان کی انٹرنل پیپر ورک بڑا کمپلیٹ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ سسٹم ہے، ہم کسی کو ڈسکریج نہیں کرتے، پر ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ انفارملی ہم ان کو گائیڈنس دیتے ہیں کہ یہ تمہارا ایویڈنس ہے، تم کرمنل کیس فائل کرو یا نہ کرو وغیرہ وغیرہ. مگر مرزا مسرور صاحب کے لیے جو ایک ایڈیشنل لائبلٹی ہے وہ چیریٹیز کمیشن میں سے آ سکتی ہے. بہت سارے لوگ جو مذہبی رہنما ہیں وہ انگلینڈ میں چیریٹیز کھول لیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، اپنے ملکوں کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ اپنی ذاتی کہتے ہیں ہمارا تو لنک ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ، یہ تو وہاں کے لوکل لوگوں نے کھولی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے انہوں نے چند سال پہلے، تقریباً 5 سے 10 سال پہلے، مجھے ایگزیکٹ ٹائم یاد نہیں ہے، انہوں نے ایک لا نکالا تھا پرسن وتھ سگنیفیکنٹ کنٹرول. وہ شخص جس کا کہ ایک غیر معمولی کنٹرول ہے تنظیم کے اوپر. اب اس کے اندر جتنی بھی ان کی چیریٹیز ہیں، جس کے اندر احمدیہ UK ہے، جس کے اندر انگلینڈ میں، اور جس کے اندر AMJ انٹرنیشنل ہے، اور مرزا شریف احمد فاؤنڈیشن ہے، اور یہ حشر و اشاعت کی جو ہے ان کی تنظیم
وہ اور اس کے علاوہ یہ MTA ٹی وی کی جو ہے، ان سب کے جو ٹیکس ریٹرن وغیرہ فائل ہوتے ہیں اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ جی مرزا مسرور صاحب کی اسپریچول گائیڈنس کے تحت، اور جو پرسن وتھ سگنیفیکینٹ کنٹرول ہے ان کے اندر مرزا مسرور کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اس ٹیپ سے یا اس آڈیو ٹیپ سے یا اس سے ریلیٹڈ جو کراؤن پروسیکیوشن سروسز کی یا پولیس کی انویسٹیگیشن ہوگی، اس سے ایویڈنس ایسا آ سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ جماعت نے مس اسٹیٹمنٹ کی ہے کہ پرسن وتھ سگنیفیکینٹ کنٹرول مرزا مسرور صاحب ہیں کہ نہیں۔ اب جو ہے اس کے آگے بھی دو پہلو ہیں۔ اس کے آگے دو پہلو یہ ہیں کہ فرض کریں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرزا مسرور صاحب جو ہے ان کے پاس سگنیفیکینٹ کنٹرول ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیریٹیز کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور وہ ان کا نام اس پہ نہیں ہے، تو اس کو اب وہ دیکھیں گے کہ اومیشن ہے کہ کمیشن ہے۔ اگر اس کی سیویرٹی وہ دیکھتی ہیں کہ یہ ایک غلطی سے سہون رہ گیا ہوا ہے، یہ غلطی سے رہ گیا ہوا ہے ورنہ یا کسی کی مس انٹرپریٹیشن ہے، تو اس پہ وہ تھوڑا بہت فائن کریں گے یا کہیں گے بھی آئندہ سے تم کر دینا، فائن بھی نہیں کریں گے۔ مگر اگر وہ دیکھیں گے کہ یہ اتنا زیادہ سگنیفیکینٹ کنٹرول تھا اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ غلطی سے رہ گیا ہو، یہ ایک جان بوجھ کے ایک اسکیم کے تحت مرزا مسرور کو ڈسکنیکٹ رکھا گیا ہے ان چیریٹیز کے ساتھ، تو وہاں پہ آ کے تو جو ہے وہ مسئلہ بگڑ سکتا ہے۔ وہاں پہ پھر یہ فائن زیادہ ہیوی بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایسوسیشن کو ڈیزالو بھی کر سکتے ہیں۔ مگر اگر وہ ڈیزالو بھی کر دیں تو وہ ایک بہت بڑا کالا نشان ہوگا جماعت کے اوپر، اور پھر ایک اگر یہ ڈیزالو کا مطلب کہ اس تنظیم کو ختم کر دیں، مگر وہ ختم کرنے کے یہ چانسز کم ہے، اس لیے کہ وہ دوبارہ کھول لیں گے کسی اور نام سے، کیونکہ وہاں کے لوگ احمدی تو ہیں نا، اور وہ ان کی اپنی ایک کمیونٹی تو ہے، اور اس کا جو ہے اس کے اندر پھر آپ وہ دیکھیں گے کیسے مرزا مسرور صاحب کو لائبلٹی سے جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے، یا ان کا نام جو ہے وہ فائنلی اس کے اندر ڈالنا ہے چیریٹیز کمیشن کے پرسن وتھ سگنیفیکینٹ کنٹرول کی جو لسٹ ہوتی ہے اینول، اس کے اندر ان کا نام ڈالنا ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کو ایکٹیولی جو UK میں رہتا ہے اس کو یہ چیریٹیز کمیشن کے پاس لے کے جانا پڑے گا، اور کورٹ کے ذریعے لے کے جا کے ان کو یہ چیلنج کرنا پڑے گا، اور وہ ہو سکتا ہے از خود نوٹس نہ لیں اس کا، یا ہو سکتا ہے یہ اتنی میڈیا پبلسٹی ہو جائے کہ وہ از خود نوٹس لے لیں یا ان کے علم میں آئے، مگر چانسز یہ ہے کہ چیریٹیز کمیشن کے علم میں یہ آئی نہ۔ یہاں پہ اب ہمارے احباب کا یا جو انصاف چاہتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ مل کے کمیونٹی لیول پہ چیریٹیز کمیشن کے پاس لے کے آئیں، بلکہ اس کو چیلنج کریں کہ ان کے چارٹر کو جو ہے وہ ریووک کیا جائے۔ بے شک وہ ہار جائیں، مگر وہ اس کی ایویڈنس کے اندر وہ آ جائے گا کہ بھی یہ چیریٹیز کمیشن کی گائیڈ لائنز کو کنٹراوین کیا گیا، ان کو جو ہے وہ عزت نہیں دی گئی۔ جی محترم، ایک سوال یہ ہے کہ اگر وکٹم کو یہ ڈر ہو کہ پاکستان میں اس کی زندگی خطرے میں ہے اور اس وجہ سے وہ پاکستان آ کے FIR وغیرہ نہیں کروا سکتا، تو اس صورت میں کیا بات صورتحال بنتی ہے؟ اور اگر وکٹم کے بعض جو ملزم ہیں وہ برطانیہ میں ہوں اور بعض پاکستان میں ہوں، تو پھر وکٹم ایٹ دا سیم ٹائم دو جگہوں پہ کس طرح سے یہ کیس لڑ سکتا ہے؟ جی، پہلے تو یہ کلیریفیکیشن مل گئی ہے کہ پاکستان میں کرمنل کیس کا کوئی اسٹیچو آف لیمیٹیشن نہیں ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، تو یہ UK والا حساب ہے، یہ US والا یا کینیڈا والا یا اور جو ایسی جورسڈکشن ہے وہاں بھی اسٹیچوٹ آف لیمیٹیشن کرمنل کیسز کے لیے ہوتا ہے، مگر وہ ریپ وغیرہ کے لیے شاید نہیں ہوتا، اکثر جگہ نہیں ہوتا، مگر یہاں پہ کسی بھی کرمنل کیس کے لیے کوئی جو ہے وہ اسٹیچو آف لیمیٹیشن نہیں ہے۔ اب پاکستان کے اندر پری ٹرائل ایکسٹریڈیشن جو ہے UK سے وہ نہیں ہو سکتی بقول اتھارٹیز کے، کہ وہ جو ہے اگر کوئی سسپیکٹ جو ہے وہاں سے بھاگ کے UK آ گیا ہے تو وہ بھاگ گیا ہے، وہ قانون کی گرفت سے بھاگ گیا، وہ پاکستان واپس آئے گا تو اس پہ گرفت ہوگی جو پری ٹرائل ہے۔ ہاں، جو کنوکٹیڈ ہے اس کی ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ تھوڑے بہت پروٹوکولز ہر کنٹریز میں ہوتے ہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ، اور پاکستان UK کی ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے تو نہیں ہے، مگر کچھ پروٹوکولز ہیں، یا ٹریٹی بھی بے خیر ہے جس کا مجھے پھر وہ علم نہیں ہے، مگر جو ہمارا کیس ہے اس کے اندر پری ٹرائل جو بھاگ گیا اس کے اوپر یہاں پہ جب تک اس کو پیش نہیں کیا جائے گا گرفتار کر کے اس کے اوپر ٹرائل نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے محترم اکبر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے کافی میرا مطلب علمی لحاظ سے سارے معاملے کا جائزہ لیا، قانونی اور علمی لحاظ سے، اور سارے پہلوؤں کو ہمارے سامنے واضح کیا،
گو کہ سچی بات ہے، ہمارا چونکہ قانون سے کبھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں تو کچھ تھوڑا بہت سمجھ آیا، تھوڑا بہت نہیں آیا، لیکن بہت سے لوگ جو یہ قانونی مشگافیوں کو جانتے ہیں انہیں بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ تو میں اب گروپ کو اوپن کر دیتی ہوں، اگر کوئی اور آپ سے کوئی کوشچن کرنا چاہے گا تو کر لے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔ یہ بھی کلیریفائی ہو گیا کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ابھی تک سائن نہیں ہوئی ہے، تو پری ٹرائل جو ہے، پری ٹرائل بندہ نہیں وہاں سے واپس آ سکتا، اور پوسٹ ٹرائل بھی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے تحت نہیں آ سکتا۔ ویسے کچھ پروٹوکالز ہیں یہ انٹیلیجنس سروسز وغیرہ کے، جس کے ذریعے وہ وہاں سے کنوکٹڈ کریمنل کو جو ہے وہ منگوا سکتی ہے، مگر پری ٹرائل ایکسٹریڈیشن ہے وہ یو کے اور پاکستان کی ٹریٹی نہیں ہے۔